السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 پارہ سورہ معارج مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89۔ اس میں 2 رکوع ہے، 44 آیات ہے، 224 کلمات ہیں، اور 929 حروف ہیں، 929 حروف۔ سورہ ملک سے لے کے اب تک کی جو ہم لوگوں نے صورتیں پڑھی ہیں، اس میں سب میں اللہ کی طرف بلانے کی ایک ترتیب بتائی گئی ہے، اور ترتیب اس طرح کی گئی ہے کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کیا گیا ہے، انٹروڈکشن، اور سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کا ذکر، ایک دائی کے اندر جو کوالٹی ہونا چاہیے، سورہ حاقہ آخرت کا ذکر، اور معارج عبادات کا ذکر۔ ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں اس وقت تک کا دعویٰ کا کام نہیں کروں گا جب تک میرا ایمان کامل نہ ہو جائے، یعنی یہ ساری کوالٹی پڑھنے کے بعد ہرگز تم میں سے یہ دعویٰ نہیں کرے کہ میں جب تک کا میرا ایمان کامل نہیں ہو جاتا میں دعویٰ کا کام نہیں کروں گا، کیونکہ انسان 2 حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو یہ کہ کوئی دن ایسا ہو کہ کہے کہ میرا ایمان آج مکمل ہو گیا ہے، ایسا کہنے والا بھٹک گیا، نہیں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا مرتے دم تک کہ ہاں میرا ایمان اب بالکل مکمل ہے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو چاہا سب پا لیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے اور اس کا ایمان اب تک مکمل نہیں ہوا، یعنی اس انتظار میں تھا کہ میرا ایمان مکمل ہو اور موت آ گئی، تو یہ دونوں خطرناک حالتیں ہیں۔ اور مثال ہم کو دی گئی ہے دعویٰ کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عذاب کے بارے میں یہاں پر جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کے لیے قحط کی بد دعا کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور قحط آ گیا، پھر اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر یہی ہے۔ تو معارج شروع ہو رہی ہے عروج سے، ارجا یا ارجو، یعنی نیچے ہونا پھر اوپر ہونا۔ عربی میں جو یہ کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، کون سا عذاب؟ للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں کے لیے ضرور واقع ہونے والا ہے، اور اس کو کوئی دفاع نہیں کر سکے گا، کوئی ہٹا نہیں سکے گا اس عذاب کو جب وہ ان پر آ جائے گا۔ سوال کے یہاں 2 معنی ہے، ایک چیز ہے مانگنا اور دوسرا ہے پوچھنا، یعنی آسک کے لیے۔ یہاں پہلا معنی ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں عذاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی کافر قیامت و عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جیسے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا عذاب سچ مچ آ کر رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوال عذاب کے بارے میں تھا، حالانکہ عذاب چکنے والا نہیں، یعنی اس عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے تیار اور ان کی گھات میں ہے اور بھاگا ہوا آ رہا ہے، جب اللہ اسے بھیجنا چاہیں گے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ الکافرین لیس لہ دافع، کہ کوئی اس کو دفاع نہیں کرے گا جب یہ ان پر آ کر مسلط ہو جائے گا، اور جب اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور چاہیں گے کہ اب ان سے یہ دور ہو جائے تو ہرگز ہی نہیں ان سے دور کیا جائے گا۔ المعارج میں اخلاقیات کے علاوہ عبادات کا بھی ذکر ہے، دعوت اللہ سے قبل ایمان اور عبادات کا قوی ہونا ضروری ہے،
اس لیے ایمان کی جو بھی، جیسے امام ابن تیمیہ کا ہم لوگوں نے کال تھا، اس لیے ایمان کی جو بھی حالتیں اس کی بہتری کی فکر کرتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرتے جانا چاہیے. اور دعوت اللہ کے لیے ایمان، یہ اللہ کی معرفت اور اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے، جس کا ذکر ان صورتوں میں کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہے سألہ. کہا جاتا ہے کہ نظر بن کلدہ نے سورہ الحاقہ سن کر کہا اگر یہ حق ہے، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا نا قیامت کے بارے میں، تو نظر بن کلدہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ یعنی بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو آ کیوں نہیں جاتا؟ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ حق ہے اور آپ کے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا. فاسقط علینا کسفا من السماء، سورہ شورى آیت نمبر اس میں بھی بتایا. تو سأل سائل، مانگا بھی کیا ہم پر عذاب واقع ہو جائے. کوئی کم سے کم عقل والا بھی کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ برا ملے یا میرے ساتھ کچھ برا ہو. ایک عام انسان بھی جب کسی سے سوال کرتا ہے تو کوئی اچھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اپنے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے. جیسے کہ لوگوں کہتے ہیں نا ہمارے حق میں دعا کرو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے حق میں بد دعا کرو کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ مانگ بھی رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے عذاب کو، کیونکہ ان لوگوں نے عذاب کو معمولی سمجھا ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب جو اس کی جلدی کر رہے ہیں تو اچھی چیز کا مطالبہ کرتے، اپنے لیے بد دعا نہیں کرتے. سوال کرنے والے کے سوال سے ہی اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، کیسی اس کی سوچ ہے. اور یہاں کیا کہا جو نظر بن کلدہ نے، کہ صرف سوال نہیں کیا بلکہ جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے انداز میں سوال کیا، یعنی مذاق اڑایا باقاعدہ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تو عذاب کا تو ایک وقت مقرر ہے، یہ ڈھیل ہے ان کے لیے. اسی طرح پہلی قوم شعیب علیہ السلام کی، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تک ان میں انبیاء موجود ہو اللہ عذاب نہیں بھیجتے. جیسے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر ان پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے تو عذاب آیا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام. تو ہر قوم، ہر بستی میں جو انبیاء موجود تھے تو اللہ جیسے آگے قرآن میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. آپا یہ کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکے گا. ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ عذاب آئے گا کہاں سے؟ من اللہ ذی المعارج. جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آپا ٹوٹ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آیت نمبر 3 ہے من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بہت بلند درجوں والے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب نہیں دے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اس لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. عروج معراج بھی اسی سے ہے نا. اور ارجا کہتے ہیں لنگڑا کر چلنا، پیچھے ہونا پھر آگے بڑھنا، چڑھنے کی چیز. تو یہ ساری عروج اور اراج سے ہے. تو ذی المعارج درجوں یا بلندیوں یا بزرگیوں یا سیڑھیوں والا، فضل و کرم والا. یعنی عذاب اس کا ہوگا جو مذکورہ بالا صفتوں کا مالک ہے، معمولی ہستی نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ 7 آسمان زینوں کی طرح، سیڑھیوں کی طرح درجہ بر درجہ ایک کے اوپر ایک ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے. دوسرا معنی ہے ملائکہ کے درجے ہیں. تیسرا معنی ہے پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال کے بھی درجے ہیں. چوتھا معنی ہے جنت کے مراتب کے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. پانچواں معنی ہے قرب الہی کے مراتب ہیں. چھٹا معنی ہے کہ احسانات و انعامات، بڑائی اور بزرگی والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بلند درجوں کے مالک بھی ہے اور خود بھی سب سے بلند ہے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ
आला में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, کہ پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، برتر ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام امین اس کی طرف ایک دن میں، کان مقدارہ جس کی مقدار ہے 50,000 سال کے برابر. تو فرشتوں کو بھی وہاں پہنچنے میں اتنا وقت لگتا ہے جیسے ہمیں 50,000 سال کے برابر چلنا پڑے. آسمان کی بلندیوں کی طرف اشارہ ہے. اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے وہاں جو عذاب دینے کا منصوبہ ہے یا قوموں کی عمر ہے، اس کی نوعیت سب کی الگ الگ ہے. اور یہ کون سا سال ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ سورہ سجدہ میں الف سنہ کہا گیا اور یہاں پر 50,000 سنہ. تو جیسے کہ ہمارے وہاں کا کیا ہے، عربی میں ایک دن کس کو کہتے ہیں کہ غروب آفتاب سے دوسرے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹہ. چاند پر یہ ہمارا ایک مہینے کا ایک دن ہے، یعنی چاند پر پہنچیں گے تو ہماری دنیا کا جو ایک مہینہ ہے وہاں جا کر ایک دن کا ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام پلینٹ پر الگ الگ مدت ہے. تو جیسے جیسے اوپر چڑھتے 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 بڑھتے جاتے ہیں، یہ دن کیا ہوتا ہے، لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، لیکن ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں وہاں کہا ہے کہ 1000 سال اور کیوں یہاں کہا ہے کہ 50,000 سنہ، واللہ علم. اب دور دیکھیں گے ہم لوگ تو آدم علیہ السلام سے اب تک 7,000 سال ہو چکے ہیں یا 6,000 سال. ابراہیم علیہ السلام کو گزر کر 4,000 سال ہو چکے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا فرما رہے کہ یعنی تاج الملائکۃ والروح، یعنی سدرۃ المنتہا تک، یعنی نیچے سے اوپر چڑھنے میں فرشتوں کو اتنا وقت لگتا ہے جو تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے. تمہاری دنیا میں جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں اس آیت میں فرشتوں کے ساتھ روح کا ذکر ہے. ممکن ہے کہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنس روح مراد ہو، یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جو تمام ارواح انسانیہ کو شامل ہے. یعنی سب کی جو جسموں میں ہے وہ روح بھی ہو سکتی ہے، یا روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام. کیونکہ مرنے کے بعد روحیں آسمان پر چڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ برا بن عازب والی حدیث سے ثابت ہے. برا بن عازب والی حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے پاک روحوں کو آسمان سے آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. یہ حدیث کو مشہور ہے، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اس کی شاہد ہے کہ جس کی سند شرط جماعت پر ہے. 50,000 سال والے دن کی تفسیر کیا ہے؟ 50,000 سال والے دن سے قیامت کا دن مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قول ہے، ایک روایت میں ابن عباس کا قول ہے کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. ابو عمر غدانی کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اتنے میں ایک ادانی گزرا. ابو ہریرہ سے کہا گیا یہ شخص بہت مالدار ہے، فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو. چنانچہ وہ آ گیا. پوچھا مجھے معلوم ہوا کہ تم بہت مالدار ہو؟ بولا ہاں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس ہر قسم کے اونٹ ہیں، طرح طرح کے غلام اور بیش قیمت گھوڑے ہیں. فرمایا چوکنا رہو کہیں یہ جانور تمہیں کروؤں سے نہ روک دے اور سینگوں سے نہ مارے. آپ بار بار یہی فرماتے رہے. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. بولا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص سختی اور آسانی میں اونٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے قیامت کے دن اللہ ایک چٹیل صاف اور کھلے لمبے میدان میں چت لٹائیں گے، اور ان تمام جانوروں کو جبکہ موٹے تازے ہوں گے حکم ملے گا کہ اسے رونتے ہوئے چلے جاؤ. آخر ایک ایک کر کے سب اسے کچلتے ہوئے گزر جائیں گے. جب پچھلا گزر جائے گا تو پھر پہلا آ جائے گا اس پر اس دن جو 50,000 سال کے برابر ہو گیا. یعنی حدیث لانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز لانا ہے کہ وہ دن ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ سزا جو مل رہی ہے تھوڑی دن کی، نہیں، ایک ایک دن اس پر کیسا گزرے گا جیسے 50,000 سال کے برابر. اور یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ لوگوں میں فیصلہ فرما دیں گے اور اپنا راستہ دیکھ لیں. اور اگر اس کے پاس بیل ہوں گے اور سختی اور آسانی میں ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو اسے ایک صاف اور کھلے میدان میں چت لٹا دیا جائے گا، اور وہ بیل خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اور ہر کھر والا جانور اسے کچلتا جائے گا، اور ہر سینگ والا جانور سینگوں سے مارتا جائے گا، اور ان میں کوئی جانور بے سینگوں یا ٹوٹے ہوئے سینگوں کا نہیں ہوگا. جب اس پر سب سے پچھلا جانور گزر جائے گا تو پھر پہلا آ جائے گا. یہی عذاب اس کے پاس
उस पर 50,000 साल वाले दिन होता रहेगा, हत्ता के लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा और वो अपनी राह देख ले। यही हाल बकरियों का होगा। उस शख्स ने पूछा, ऊँटों का क्या है? फरमाया, सवारी के लिए किसी गरीब को दे देना और दूध का जानवर पीने के लिए और नर गाभन के लिए दे देना। किसी ने इब्ने अब्बास से पूछा कि 1000 साल का दिन कौन-सा है? फरमाया, 50,000 साल का दिन कौन-सा है? बोला, मैं आपसे यही मालूम करने आया हूँ। फरमाया, अल्लाह ने कुरान में इन दोनों दिनों का बयान फरमाया है और उनकी हकीकत उसी को मालूम है। मैं बिला इल्म के कुरान में कुछ नहीं कहना बहुत बुरा समझता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने कह दिया कहीं पर 1000 साल, कहीं पर 50,000 साल, तो हमारा आँख बंद कर इस पर ईमान होना चाहिए। ये नहीं कि फिर अब उसमें हुज्जतबाज़ी करें कि अच्छा ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ जो बताया गया, लेकिन उनको मुश्किल नहीं होती फरिश्तों को इस 50,000 के साल के दिनों में चढ़ने में, उनको मुश्किल नहीं होती। क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है, वो फ़ौरन-फ़ौरन चढ़ जाते हैं। तो जिस रब के यहाँ सारे काम तेज़ी से अंजाम पाते हैं, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो तुम पर किसी भी वक़्त अज़ाब मुसल्लत कर दे। यहाँ पर जो कहा गया है 50,000 साल, तो इसकी तायीद में 4 अक़वाल नक़ल किए गए हैं। इमाम इब्न कसीर का कौल है कि नंबर 1, इससे वो मुसाफ़त मुराद है जो अर्श से असफ़ला साफ़िलीन तक है। ये मुसाफ़त 50,000 साल में तय होने वाली है, अर्श से लेके और ऊपर असफ़ला साफ़िलीन तक। दूसरा मायने है कौल के दुनिया की कुल मुद्दत 50,000 साल ही है। यानी 50,000 साल और उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कौल है इब्ने कसीर का। तीसरा कौल ये है कि दुनिया और आखिरत का के दरमियान का फासला इतना है। चौथा कौल है कि कयामत के दिन की मिकदार यही है, यानी 50,000 साल के बराबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सोने और चांदी का मालिक है, उसमें से एक का भी हक अदा नहीं करता, तो कयामत के दिन उसके लिए आग से तख्ते बनाए जाएंगे, फिर दोजक की आग से उसको खूब गर्म करके पहलू, पेशानी और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो दोबारा गर्म करके दागे जाएंगे। ये उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है और उस दिन मुसलसल ये अजाब दिया जाएगा। लमग़फ़िर लना मिन अज़ाबिक, ये अजाब मांगते हैं और हम अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते हैं कि या रब हमको ऐसी अजाब से अपनी पनाह में रखना कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो किया है। अब ये मज़ाक के तौर पर जब ये कहते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत फूटता था। बहुत तकलीफ पहुँचती थी इनके इस रवैये से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, फ़स्बिर सब्रन जमीला, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए अच्छी तरह सब्र। ऐसा सब्र जो आला अखलाक वाला शख्स कर सकता है। इन्नहुम यरौनहु बईदा, लोग उसको दूर दे समझते हैं, यानी कयामत के दिन को या अल्लाह के अजाब को। अपने मरने के वक्त को दूर समझते हैं, हर चीज की तैयारी है, सिर्फ उसी की तैयारी नहीं है। वनराहु करीबा, और हम उसको करीब समझते हैं। यानी इंसानों के लिए 50,000 साल एक लंबी मुद्दत है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई मुद्दत नहीं है। जो भी वक्त है बिलाखिर खत्म ही हो जाएगा। खूबसूरत सबर ऐसा जिसको करके जतलाया नहीं जाए, यानी कि मैं बड़ा सब्र कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, नहीं, जताने उसका मकसद नहीं हो। तो फस्बिर सब्रन जमीला, ये ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम आपको झुठला कर जो आपका दिल दुखा रही है और कयामत के इस ख्याल से जल्दी मचा रही है कि वो आने वाली नहीं, आप इस पर सब्र जमील से काम लें और अपने दिल पर मैल ना ले आए। जैसे कि सूरह शूरा आयत नंबर 18 में, यस्तअजिलु बेईमान ही कयामत की जल्दी मचा रहे हैं और ईमान वाले तो इससे डर रहे हैं क्योंकि उन्हें कयामत का पक्का यकीन है। काफिर अजाब क़यामत को गलत समझ रहे हैं और मोमिन सही और करीब समझ रहे हैं, अगरचे उसकी तारीख अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि आने वाली चीज करीब ही है और एक ना एक दिन आ ही जाएगी। तो असल अक्लमंद कौन है कि उसके आने की तैयारी करे, उसके बारे में सोचे कि मैं कैसे प्लानिंग करूं, क्या करूं, ना ये कि वो उसके यानी वाक़े होने के लिए वो इंतजार में रहे। तो फस्बिर सब्रन जमीला, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए खूबसूरत सब्र। अगर बीच में आवाज डिस्टर्ब हो रही है या नहीं आ रही तो मुझे जरा बताना प्लीज। सब्र का मायनी रोकने, यानी अपने नफ्स को ऐसी चीज से रोकने जो कि वाजिब हो, अल्लाह की इताअत पर अपने आप को रोकना। सब्रन जमीला के 4 मायनी है। नंबर 1, मुजाहिद का कौल है, ऐसा सब्र जिसमें बेसब्री का मुजाहिरा ना हो,
یعنی صبر تو کر رہا ہے لیکن منہ سے بھی جزا فضا کر رہا ہے، تو ایسا مظاہرہ کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 2، ایسا صبر جس میں نہ غم کا اظہار ہو اور نہ شکوہ شکایت ہو۔ نمبر 3، جلد بازی نہ کرنا، بلکہ ایسا صبر جس میں مصیبت کے ختم ہونے کا انتظار ہو، یعنی صبر سے انتظار کرے کہ ایک نہ ایک دن آئے گا جس دن یہ مصیبت مجھ سے دور ہو جائے گی، تکلیف مجھ سے دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، حسن بصری کا قول ہے کہ ظاہری طور پر اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کرنا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو تو دل تمہارا الحمدللہ کہتا ہو، یعنی ساتھ ساتھ شکر، صبر کے ساتھ صبر اعلیٰ کوالٹی کا کون سا ہے کہ جس میں صبر کے ساتھ شکر بھی ہو، یعنی شکوہ کرنے کی بجائے کیا کرے، الحمدللہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حال احوال پوچھتا تھا اور بہت برے بھی حال ہوتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے، الحمدللہ علی کل حال۔ دوسرا معنی ہے اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ صبرن جمیلہ کیا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرنا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ولی ربک فاصبر۔ پھر صبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان دنیاوی مقاصد پر صبر کرتا ہے، مثلا کہیں جاب ہے، اگر وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، روکتا ٹوکتا ہو، اگر میں روکتا ٹوکتا ہوں تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا، لہذا وہ چپ رہتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، تو یہ دنیا کی خاطر اس کا صبر ہوا، اس میں اجر نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے، جیسے گھریلو عورتیں بعض مرتبہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آگے کا سوچتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی اگر میں گھر اور شوہر کو چھوڑتی ہوں، تو اس پر وہ کیا کر لیتی ہے، صبر کر لیتی ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر نہیں خراب۔ تو یہ کیا کیا اس نے، صبر دنیاوی مقاصد کے لیے، اور یہ نقصان دہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس نے صبر تو کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ صبرن جمیلہ میں نہیں آئے گا۔ دوسرا صبر جمیل اللہ کی خاطر کرنا، اور شکوہ بھی ہے تو لوگوں سے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ شکوہ، جیسے یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، یعنی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، تو وہ تیمارداری کرنے والوں میں میرا شکوہ نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کو پہلے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں، اس کے پہلے خون سے بہتر خون دے دیتا ہوں، یعنی صحت مند کر دیتا ہوں، پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے۔ پھر صبر کا تیسرا معنی ہے کہ رب کی رضا کے کلمات مصیبت کے وقت کہنا۔ صبر جمیل ابراہیم علیہ السلام کے موت کے وقت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے وقت آپ نے جو کہا تھا کہ بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن زبان ناشکری نہیں کرے گی بلکہ یہی کہے گی کہ ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اس طرح کا۔ تو صبر جمیل میں یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا پتھر دل ہو جائے، نہ اس کو آنسو آ رہے ہیں تکلیف پر، نہ اس کا دل غمگین ہو رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی کہ اکلوتا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی فوت ہو رہا ہے، تو اس پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آنسو نکل رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ ہاں آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن زبان جو کہے گی وہ یہ کہ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اور قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کیا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں اور ان کی قیامت تو قریبی ہے، یعنی ان کی موت تو ان کو دور اور ہم اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس لیے بتا رہے ہیں، اور یوم تکون السماء کالمہل، یہ جو ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح کا ہو جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یعنی جس عذاب کی جلدی ہے وہ اس دن آئے گا جس دن آسمان تیل کی گاد کی طرح ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بہت سی صورتیں پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔
اہن کہتے ہیں رنگین دھنی ہوئی روئی، سورہ کہف میں بھی پڑھ چکے نا، اس میں بھی ہے ولا یسلو حمیم حمیما، اس دن کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہما بخار کو بھی کہتے ہیں کہ گہرا ہوتا ہے نا، یعنی بہت گرم ہوتا ہے۔ اس دن دکھ کے مارے مجرم اپنے کسی قریبی دوست کو ڈھونڈے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنا غم تکلیف شیئر کرے، رائے پوچھے کیسے اس سے نکلوں، مگر قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی جگری گہرا دوست اس کے پاس وہ اپنا غم لے کر آئے گا بھی تو وہ کہے گا میں تو خود مشکل میں ہوں، نہ کوئی غم سنے گا، نہ کوئی مشورہ دے گا اور نہ کوئی حل بتائے گا۔ دنیا میں تو لوگوں کو بول کر غم ہلکا کر لیتے تھے، اس لیے نہیں سنے گا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب آپ خود بیمار ہو تو کسی کی تیمارداری کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا آپ اچھے تھے تو بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، آپ کو لوگوں کا آنا بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہو تو لوگوں کی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ خاموش رہے، کوئی بات مت کرے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرے، مجھے سکون سے رہنے دے۔ تو گہرے سے گہرا دوست جس کی یاد میں تڑپ اٹھتا تھا وہ، مگر اس دن وہ ایسے دوست کو بھی بھول جائے گا اور اس کا دوست بھی اس کو بھول جائے گا۔ اور پہاڑ دھنی بھی ان کی طرح ہوں گے جیسے سورہ قاریہ آیت نمبر 5 میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی بھی ان کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی عزیز دوست کسی عزیز دوست کو نہ پوچھے گا، پریشان حال دیکھنے کے باوجود بھی کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا اور کترا کر نکل جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسے ہال ہوں گے کہ ہر ایک خود فراموش و بے خبر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جان پہچان والے پہچاننے کے باوجود کترا جائیں گے، جیسے کہ سورہ ابس میں بھی یہ مضمون آئے گا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے خود فراموش کر دے گی، یعنی اپنے آپ کو بھی انسان بھول چکا ہوگا کہ میں کیا کروں اور کون سا راستہ اختیار کروں، اور طرح طرح کے راستے بھی سوچے گا، لیکن اس کو یہ تدبیریں کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن کوئی چیز بھی اس کو آج کام نہیں آ رہی ہے، اور کوئی چیز بھی اس کو یعنی اس عذاب سے بچنے کی سوجھ نہیں رہی ہے کہ وہ کیا کرے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، سامنے ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، قریبی ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی، مجرم چاہے گا کاش فدیے میں دے دے من عذاب یوم الدین، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور کس کس کو فدیے میں دے گا؟ وہ رشتے جو اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قربانی کا باعث تھے، سب سے زیادہ جن پر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرتا تھا، آج اسی کی قربانی مانگ رہا ہے کہ فدیے میں دے دے۔ سب سے پہلے کس کو؟ اس اولاد کو جس کی اولاد کے لیے آج فدیہ قبول نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی روئے زمین کے باشندے یا دنیا کا تمام خزانہ لے آئے۔ وہ ایسا نازک دن ہوگا کہ انسان اپنے جگر پاروں کو بھی، بھائی بہنوں کو بھی، محبوب بیوی کو بھی اور خاندان والوں کو بھی فدیے میں دینا چاہے گا، بلکہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ تمام دنیا جہنم میں ڈال کر مجھے بچا لیا جائے، مگر یہ تمنا فضول ہے۔ جڑیں اور شاخیں بطور فدیہ کے حاضر، مگر قابل پذیرائی نہیں۔ آج فدیہ نامنظور ہوگا، آج تو اس کے سامنے بلند و خوفناک اور شعلہ مارنے والی آگ ہوگی جو کھال جلس کر اتار پھینکے گی اور کھوپڑی اس کی بالکل کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا ہے بیبنی، اپنے بیٹے۔ آج دنیا میں بہت سی مثالیں ہم لوگ سن چکے کہ فلاں بادشاہ نے کہا کہ بچہ بیمار تھا تو دعا کی اس کی بیماری مجھ کو لگ جائے اور یہ بچ جائے۔ ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے، ماں باپ بچے کا دکھ دیکھ نہیں سکتے، ان کی بیماری خود اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن الٹا معاملہ ہوگا کہ یا رب اس کو لے لیجئے۔ دنیا میں یعنی خود بھوکا رہ جاتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا، خود اپنی ضروریات پوری نہیں کرتا تھا، بچوں کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ آج یہ اتنا خود غرض کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ دن ہے خود غرضی کا، وہ دن ہے اپنا نفسی نفسی کا۔ اور کس کے لیے؟ وصاحبتی، اور اپنی بیوی کو، یعنی جو رات دن کی اس کی ساتھی تھی، اس کی ہر دکھ سکھ میں، یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ بیویاں بھی اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی، اپنے آپ پر تکلیف لے آتی ہیں، لیکن کبھی شوہر کو دکھی نہیں دیکھتی، اسی لیے بہت ساری عورتیں خود اپنے اندر گھٹ گھٹ کر وہ کرتی، لیکن اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی کہ شوہر کو تکلیف ہوگی یا ہوگی۔ وہ وہی بیوی جو ہے جان چھڑکنے والی، اس دن وہ بھی
چاہے گی کہ فدیے میں دے دے، اور یہ خود بھی چاہے گا کہ ایسی جان دینے والی بیوی جس سے بے انتہا وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، اور جو صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ساتھ رہتا ہے. تو میاں بیوی کا ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے میں بھی، ایسے رشتے کے لیے بھی وہ خود غرض ہو جائے گا. وہ عقی اپنے بھائی کو پکڑ کر سامنے لائے گا، اس کو لے لو مجھے چھوڑ دو، حالانکہ دنیا میں بھائی اپنے بھائی کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا تھا. اور وہ فصیلتی ہی، اور اپنے کنبے قبیلے کو، فصیلہ کہتے ہیں خاندان کو، یعنی ایک دادا کی اولاد. التی تو بھی، ایک نہیں دو نہیں، پورا قبیلہ، حالانکہ یہ وہ قبیلہ ہوگا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، یعنی دنیا میں کام آنے والوں کے احسان کو بھی یاد نہیں رکھے گا اور ان کو بھی چاہے گا کہ جھونک دے گا آگ میں. ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے ان سب کو جھونکنا چاہے گا. ثم ینجی، پھر یہ تدبیر اس کو نجات دلا دے، یعنی کسی طرح سے بھی میری جان چھوٹ جائے. سائنسدانوں نے ایک ایکسپیرئنس کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بندریا کو اس کے بچے کے ساتھ ایک پنجرے میں بند کر کے اس کو کیا کیا کہ نیچے اس کے پنجرے کے آگ لگا دی. اب پہلے تو بندریا کیا ہے کہ بچے کو لے کر گول گول گھومتی رہی، کہ بھاگتی رہی کہ میں بھی بچ جاؤں، بچہ بھی بچ جائے. جب دیکھ رہی کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو اوپر ٹانگ کے خود آگ میں جھلستی ہے. جب دیکھتی ہے کہ میں بچ نہیں پا رہی ہوں تو وہ بچے کو ڈال دیتی ہے اور اس میں وہ کرتی ہے، اور اس طرح سے. تو یہ چیز ہے کہ آج دنیا میں ہی یہی چیز ہے کہ جب سخت تکلیف اور مصیبت آ جائے تو انسان کیا ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو سوچتا ہے، پھر اولاد کو بھی دینے پر وہ نہیں کرتا اپنی جان بچانے کے لیے. کلّا انہا لظا، ہرگز نہیں، کوئی تدبیر آج کام نہیں آئے گی، یہ تو ایک شعلے والی آگ ہے. لظا کہتے ہیں ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، یعنی شعلہ تو ہے اور جس میں دھواں نہیں ہے. جہنم کی آگ ہڈیوں سے گوشت الگ کر دے گی اور رگ پٹھے کھینچنے لگیں گے، ہاتھ پاؤں اینچنے لگیں گے، پنڈلیاں کٹتی معلوم ہوگی، نہ صرف چہرے کو بلکہ ہر عضو کو مسخ کر دے گی، ہڈیوں کا بھوس بنا دے گی اور جسم کی رگ رگ پھونک ڈالے گی، صرف دل باقی رہ جائے گا. اور دل کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے کہ کیسا ہوگا. نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والی، سختی سے منہ پر، کسی قسم کو جلد کو چھوڑے گی نہیں. شوا منہ کی کھال کو، سر کی کھال کو کہتے ہیں، اس کا ایک ایک شعلہ ایسا ہوگا کہ چہرے کی کھال کو نہیں چھوڑے گا، صرف ڈھانچہ ہوگا. آپ لوگوں نے بھی عرب کنٹری میں جو آئے ہوں گے کھائے ہوں گے دجاج مشوی. تو دجاج مشوی کیسی ہوتی ہے کہ گرل میں، آج تو انڈیا میں بھی بہت سی جگہ پر ایسے ملنے لگے کہ وہ میرینیٹ کر کے چکن کو ڈال دیتے ہیں اور پیچھے آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ اس میں گھوم رہی ہوتی چاروں طرف سے. بالکل کھال جو اس کی اسکن ہوتی ہے وہ ایک دم کرسپی ہو جاتی ہے اور اندر کی جو یہ ہوتی ہے چکن ہوتی ہے وہ بالکل گل کر نرم ہو جاتی ہے. بہت ٹیسٹی لگتی ہے وہ، جس کو یہاں پر وہ کہتے ہیں دجاج مشوی. تو وہ اس طرح کی اس کی حال ہو جائے گا. سورہ مومنون میں بھی فہم فیہا کالہون، جیسے بکری کی منڈی جو ہے بھونتے ہیں کھال نکال کر، تو اس طرح کی حالت ہو جائے گی. یعنی کھول کھول کر عذاب کو بتا دیا گیا. اس کے باوجود بھی، یہ ڈرنے کے باوجود یہ کیا کہتے تھے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ دور ہے وہ عذاب، اور کیسا ہے وہ عذاب ذرا سوچو تو کہ کیسا، کہ تدعو من ادبر وتولی، پکارے گی پیچھا کرتے ہوئے، خود آئے گی. تم جس کو پکار رہے ہوگے نا اس دن تم بھاگو گے اور وہ خود تمہارے پیچھے آئے گی. جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اس کو جا کر خود پکڑ لے گی. یعنی اب تو تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ دنیا میں تو تم اس کی جلدی مچاتے تھے کہ آ جائے ہم پر جو بھی آنے والا ہے. تو یہ خوفناک آگ اپنے فرزندوں کو، جن کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا تھا، دنیا میں آ کر ادھم مچائے گی اور دوزخ کے عمل کریں خطیبانہ انداز سے پکارے گی، پھر انہیں پرندے کی طرح ایک ایک کر کے چن لے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دل سے حق جھٹلایا تھا، نیکیوں سے دل چرایا تھا اور مال جوڑ جوڑ کر کھا رکھا تھا. نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ کی تھی اور نہ لوگوں کے حقوق کی. ایک حدیث میں کہ سنبھال کر نہ رکھ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے سنبھال کر رکھیں گے. اور جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، لاتو کی فیو کئی علیہ، یعنی خیرات کو مت روکو ورنہ تجھ سے بھی اللہ کا مال روک لیا جائے گا.
تو وجمع فأوعى، مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا، سمیٹ سمیٹ کر رکھا. یہ آگ اس کے لیے جو مال کو صرف اپنے لیے رکھ چھوڑا تھا، دوسروں کو اس میں سے نہیں شریک کرتا تھا. اوعى، تھیلی میں کوئی چیز ڈال کر اس کا منہ ٹائٹ بند کر دینا کہ کوئی کھول نہیں سکے. تو فأوعى کہ جمع بھی کرتا تھا اور اس کو اس طرح سے روک لیتا تھا کہ کسی تک اس خیر کو پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا. تو یہ ہے ان جھٹلانے والوں کی ساری کوالٹی، اور یہ ان کے لیے عذاب، اور یہ ان کے لیے جہنم کے ہولناکی، اور یہ ساری چیزیں. کون بچیں گے اس سے؟ ان جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے، ان الانسان خلق حلوا، بے شک انسان ناصبرا پیدا کیا گیا ہے، تھوڑے دل کا. اس کی مثال کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو گھبرا اٹھتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے، جزا و فضا کرنے لگتا ہے، کیونکہ چھوٹے دل کا ہے. چھوٹا دل ہی مال جمع کر کے بخل کرتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتا ہے. تو یہاں پر اس سے کہ یعنی انسان بڑا کش دلا ہے، ذرا سی تکلیف سے صبر کھو بیٹھتا ہے. جہاں ادنا سا دکھ یا معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے، چیخ پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، جیسے اب یہ دکھ جانے والا ہی نہیں ہے اور آرام پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو پہنچتی ہے خیر کے دو معنی ہے، یعنی نیکی بھی اور مال بھی، تو دوسروں سے روک لیتا ہے، آگے نہیں دیتا. منوع یعنی بہت زیادہ منع کرنے والا. اور جب مال ہاتھ آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنی اس عظیم نعمت سے نوازتے ہیں، تو احسان فراموش و کنجوس بن جاتا ہے اور تمام حقوق چھوڑ کر جوڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی بری خصلت اس کی انتہائی کنجوسی اور بزدلی ہے. اور حلوا کے معنی ہے بخل، حرص، بے قراری، کمزوری، جزا و فضا کرنا، یہ سب کچھ ہے. یہاں پر تھوڑا دل والا ہے. کیسے تھوڑا دل؟ کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر فاقہ، تنگی، مصیبت، کوئی بیماری آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، سخت گھبرا اٹھتا ہے. محمد بن کعب برزی کہتے ہیں کہ جزا کا معنی بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا، اور یہ کفریہ عمل ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر، کوئی نعمت ملتی ہے تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، بخل کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو وہ تمہارے لیے برا ہوگا، اور اگر گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں. اور دینے کی شروعات اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو منوع کا معنی دوسروں کے دکھ درد پر، پریشانی میں ان کی مالی مدد نہ کرنا، بلکہ مال کو صرف اپنے لیے ہی سمیٹ سمیٹ کر رکھنا. منوع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ روکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں ان میں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما. فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، اس کو اس کا بدلہ دے دے. اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. ضائع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برباد ہو جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے، بلکہ آپ اس مال کے خیر سے محروم رہ گئے، نہ خود فائدہ اٹھایا اس مال سے، نہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچایا، اور وہ ایسے ہی بیکار پڑا سڑ گیا یا ختم ہو گیا. تو روک کر رکھنے والے کے لیے فرشتہ بد دعا دے کر جا رہا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہو رہا ہے بلکہ روزانہ اس طرح کا وہ ہو رہا ہے. تو مال کو جوڑ کر رکھنے کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر. اور کنجوسی، بخیلی، بزدلی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ حالات میں سے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، خیر دیا ہے، تو اس کو روک کر رکھے اور صرف اپنے تک کی وہ رکھے اور دوسروں کو اس کا خیر نہیں پہنچائے. کیونکہ آگے دیکھیں گے کہ الا المصلین، لیکن مگر نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں. ایسا نہیں ہے کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں. دوام یعنی سکون. الماء دائم کہتے ہیں کھڑے پانی کو. جیسے پانی کیا ہے؟ کھڑا رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، ایک ہی جگہ جمع ہو جاتا ہے. تو نماز ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے والی چیز ہے، یعنی ان کے اندر ایک ڈسپلین لانے والی چیز ہے. غرض یہ کہ انسان میں انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بری عادتیں تو ہیں،
مگر جنہیں اللہ نے ان سے محفوظ رکھا ہے اور بھلائی کی توفیق دی ہے، بری عادتوں سے بچنے والے نمازی ہیں۔ کیسے نمازی؟ جو پابندی سے ہمیشہ ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اوقات کا، اس کے واجبات و فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں، اور نماز ذوق و شوق سے، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور نماز کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 1 میں قد افلح المؤمنون، انہیں مومنوں کے لیے کامرانی ہے جو نماز دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ نماز میں سکون و اعتدال واجب ہے۔ دوام میں سکون کے معنی بھی ہیں، جیسے ماں دائم ہم لوگوں نے پڑھا، ٹھہرے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں سکون جمعیت قلب واجب ہے، کیونکہ جس کے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور اعتدال نہیں ہے، اس کی نماز میں ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، اس لیے اسے نماز کا ثمرہ یعنی کامرانی ہے، اس کا کوئی پھل نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارا عمل ہمیشگی والا ہے، گو تھوڑا ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی جب کوئی عمل کرتے تو اس پر ہمیشگی کیا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب کوئی عمل شروع کرتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں کہ اسے قائم رکھا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اس پر قائم رہتے تھے۔ تو یہ مسلین کی کوالٹی بتائی گئی ہے، الا المسلین، سوائے کہ نمازی وہ جو جزا و فضا نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے اور خیر کو نہیں روکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازی جو کہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ اس کے اخلاق کو درست کرتی ہے۔ اگر ایک نمازی ہے مگر وہ بخیل بھی ہے، ناصبرہ بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، تو کیا اس کی نماز اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص تو نماز کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ کیسوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں مثلا ہمارے وہاں، کہ وہ نمازی وہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو نماز اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے الا المصلین کے نمازیوں کے بارے میں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز قائم کرنے کی دعا کی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو نماز کے دوران ہی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں ہی نماز کا حکم ملا تھا سورہ مریم میں۔ تو تمام پیغمبروں نے نماز کی پابندی بھی کی ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، تو سب سے پہلے کیا میرے اندر وہ کوالٹی ہے جو مجھے برائی سے روک رہی ہے؟ میری نماز، اور پھر اپنی اولاد کی بچپن سے فکر بھی اور دعا بھی، کہ میں خود بھی نماز پڑھوں، ان کو بچپن سے ہی اس چیز کی عادت ڈال دوں کہ وہ پھر بعد میں مجھے کہنا نہیں پڑے، یعنی بچوں میں بچپن سے ایسے نماز کی اہمیت ان کو بتائے، نماز کے بارے میں بتائیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں علم سیکھ کے ان کو بچپن سے ہی ٹریننگ کرے، تاکہ جب وہ ان پر فرض ہو جائے نا نماز، تو پھر ہم کو ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جیسے بعض دیکھا گیا بچوں کو کہ مائیں فورس کر کے ان کو گھر سے تو بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ مسجد نہیں جاتے بلکہ کہیں اور گھوم پھر کر آ جاتے اور بتاتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور نماز ان کو بے حیائی سے جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کو۔ نہیں تو ماؤں کا کام ہے، کیونکہ ہم لوگ باپ کے، ہاں باپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ 5 وقت مسجد میں جانے والے بنے، اور نہیں 5 وقت تو کوئی 1 وقت 2 وقت تو ایسا ہو کہ بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں تاکہ ان کو عادت ہو جائے۔ تو الذین هم الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام رکھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، یعنی فرض نمازوں کے اوقات کی بھی پابندی کرنے والے، ہمیشہ پابندی سے پڑھنے والے، اور نوافل نماز کی بھی عادت ہوتی ہے ان کو۔ دوام سکون کے لیے بھی ہے، تو نماز ان کی سکون والی نماز ہونا چاہیے، خشوع والی ہونا چاہیے، دوام والے، یعنی قضا نہیں کرتے۔ جو دوام دائمون ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی نمازوں کی قضا نہیں کرتے۔ نماز میں دوام والے اگر نماز قضا کریں تو وہ دائمون میں نہیں کہلائیں گے، یعنی وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے دائمون میں۔ تو نماز ایسی ہونا چاہیے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ آلریڈی لے چکے ہیں نماز نبوی، جس میں پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ نماز کیسی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی کہ جب بھی آپ بے چین ہوتے تھے اور کوئی چیز کی
یعنی تکلیف ہوتی تھی یا کوئی چیز کی فکر ہوتی تھی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اریحنا یا بلال، کہ بلال ہم کو راحت پہنچاؤ. کیسے؟ کہ اذان دو کہ ہم نماز پڑھے جس کے ذریعے سے ہم کو راحت ملے. تو نماز کیا ہے؟ دل کے سکون کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ. لیکن ہم لوگ اپنی نمازوں کا وہ دیکھیں کہ کیا ہماری نماز ایسی ہے کہ جو واقعی ہم کو سکون دیتی ہے، اور واقعی ہم لوگوں کو نماز پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور واقعی ایسا دل لگتا ہے کہ ہاں اگلی نماز مجھے پڑھنا ہے اور نماز کی فکر کرنے والی ہوں. کیونکہ نماز کی تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے، یعنی ان کے آمدنی میں پہلے سے دینے والوں کا 1% طے ہوتا ہے کہ اتنا مجھے ہر مہینے نکالنا ہے. مال کا حق، زکوٰۃ، نذر، وہ جو اپنے اوپر سے فوراً لازم ہو اس کو وہ نکال دیتا ہے. اور کس کے لیے نکالتا ہے؟ کہ یعنی ان کے مال میں ارباب حاجات کا ایک مقررہ حصہ ہے، خواہ کوئی مانگے یا نہ مانگے. سورہ زاریات میں ہم پڑھ چکے، یعنی جن کا ایمان جزا پر، زندگی بعد الموت پر، حساب و کتاب پر، اور ان کی طرح عمل کرتے ہیں جو ثواب حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اس کے تصور سے ہی کام اٹھتے ہیں. یعنی کسی سمجھدار آدمی کو اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں رہنا چاہیے، مگر جسے اللہ ہی بے خوف کر دے اور امن نصیب فرما دے. تو والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، نظر کو پوری کرنے کی شکل میں. اگرچہ یہ صورت مکی ہے اور مکے میں تو زکوٰۃ فرض ہی ہوئی تھی، ابھی حکم آ چکا تھا، مگر کتنا دینا ہے، کیا کچھ دے سکتے ہیں، اس کی تفصیل نہیں آئی تھی. تو پہلے کی شریعت میں بھی زکوٰۃ موجود تھی، اس لیے مکہ والوں کو زکوٰۃ کے بارے میں معلوم تھا. لیکن شریعت نے کیا نصاب قائم کیا ہے اس کا پتہ نہیں تھا. مدینہ جانے کے بعد نصاب ہوا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کا پیسہ رکھا ہو یا اتنی چاندی ہو تو اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. حق معلوم، مثلاً اہل عرب میں اپنے مالوں میں سے بتوں کا حصہ نکالا کرتے تھے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے. تو صدقہ و خیرات کا تھوڑا ان کے یہاں بھی تصور موجود تھا. تو جو نمازی دائمی ہوتے ہیں ان کا بزنس میں سے، جاب میں سے، سیلری میں سے 1% ایک حصہ اپنی کام کا فکس رکھتے ہیں دوسروں کے لیے اپنے مال میں سے. اس کو وہ اپنا حق نہیں سمجھتے. سب کچھ جو بھی آئے بس میرا ہی، اور اس پر دوسروں کو احسان جتا کر نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے احسان کیا مجھ پر کہ میں رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو ان کا حق دوں. دین کی تعلیم کے لیے بھی خرچ کرنا، یہ بھی آتا ہے حق معلوم میں سے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ، خواہ کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی جلا ہوا کھر ہی جو ہم لوگ اٹھا کے، جیسے بکری کے نیچے کھر ہوتا ہے نا، بکری کے پائے میں، تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم بیکار چیز سمجھ کر پھینک دیتے. تو چاہے کہ وہ بیکار چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بیکار مت سمجھو. یعنی کچھ نہیں ہے تو وہ بھی دے دو. یعنی کچھ نہ، معنی یہ نہیں کہ وہی دو، بلکہ کچھ نہ کچھ دو جو تمہاری نظر میں حقیر سے حقیر چیز ہے لیکن دوسرے کے کام کی ہو سکتی ہے، تو کچھ تو دو. للسائل والمحروم، سوال کا بھی حصہ ہوتا ہے، سوالی کا، اور محروم کا بھی. محروم کون ہے؟ فقیر، جو کسی سے مانگتا نہیں، یا جو دوسروں جو سرے سے ہی دوسرے سے محروم ہے. شہناز اپنا مائک میوٹ کرو پلیز. اور محروم کون ہے؟ کہ جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، جو سرے سے ہی رزق سے محروم ہے، یا وہ جو کسی آفت آ جانے کی وجہ سے محروم ہو گیا. جو روزگار کی تلاش میں تو ہے، محنت کش بھی ہے، حیا دار بھی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، مگر مجبور ہے کہ کوشش کے باوجود کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا شخص بھی محروم ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ دوحہ میں فرمائے کہ منع بھی کیا گیا کہ سوال کرنے والے کو جھڑکو مت. تو یہاں پر للسائل والمحروم، یعنی جو محروم ہے اس کو بھی دیتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو چاہتے ہیں، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے، دو چیزیں زندگی میں اگر آ جائے نا تو وہ خیر کو بڑھانے والی ہوتی ہے.
ایک شکر اور ایک صدقہ. جتنا جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمہاری زندگی میں اس چیز کو لاتے جائیں گے. جس جس پر شکر ادا کرو گے، جو چیز چاہتے ہو، جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر کہو الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا ہے اضافہ کریں گے. کیسے؟ سورہ ابراہیم میں جو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میرا شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. دوسری چیز ہے کہ اپنے پاس جو بھی نعمت ہے، کم ہے تھوڑی ہے، پھر سرائی و درائی، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی خرچ کرو اگر چاہتے ہو کہ اس میں برکت ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جس مال سے صدقہ کیا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے. نہ وہ چوری ہوتا ہے، نہ وہ لوٹا جاتا ہے، نہ وہ کہیں گم جاتا ہے، نہ وہ ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی لاس میں جاتا ہے، نہ کوئی نقصان میں جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ بڑھتا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے ہی قرآن میں کئی جگہ کئی ایسی آیتیں آئی ہے اس پر ابھارنے کی. سورہ بقرہ میں تو پوری ڈیٹیل پڑھ چکے اس کے بارے میں. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے عمل سے کسی شک و شبے کا اظہار بھی نہیں کرتے، وہ چھپا کر خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے قیامت کے دن پر. یعنی کسی کو دے کر وہ جتاتا نہیں ہے، بلکہ اس کا یقین ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں بھلے سے چھپ کر دے رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے، کوئی میری تعریف نہیں کر پا رہا ہے یا کہ میری شہرت نہیں ہو رہی ہے، میں نے چپکے سے جو کام کیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مجھے پورا اجر ملے گا. یہ ہے تصدیق. اور ایسے ہی تمام نیکی کے خیر کے کام کے بارے میں بھی اس کی یہی سوچ ہونا چاہیے کہ اکیلے میں چھپ کر میں نے کوئی بھی نیکی کا خیر کا کام کیا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے پورا ایمان ہے میرے رب پر، پورا یقین ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سچے ہیں، جو یقینی میرا اجر دیں گے، اس دن کی تصدیق کرتا ہے. قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، بلکہ وہ آنے والے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. یعنی مانگتے نہیں عذاب کو، بلکہ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ غیر معمول. کیونکہ اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے جن سے امن میں رہا جا سکے، بے خوف ہونے والا، بلکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں. جیسے عباد الرحمن میں ہم لوگ پڑھ چکے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما. تو مسلمین کی صفت کہ وہ آخرت میں آخرت کو سچا مانتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ کر بالکل مطمئن کہ اب تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو یعنی پکڑ ہوگی اور وہ ہوگا اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جوا کھیلنے والے یا شراب پینے والے یا چوری کرنے والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں رہنے والے، پھر بھی ڈرنے والے اللہ کے عذاب سے. بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اپنے جو کیے گئے اعمال ہیں اس کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں. میں کر تو رہی ہوں اپنے حساب سے اپنی اس سے، لیکن اللہ علم. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمون، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. اور کیا کوالٹی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز طریقے نہیں اختیار کرتے. یہ تھی ان کی تصدیق آخرت پر. زنا سے بھی بچتے ہیں، اریانی سے بھی بچتے ہیں. فروج کہتے ہیں حافظ کو، یعنی حفاظت کرتے ہیں. سورہ مومنون میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے جوانوں، زنا نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کو جنت کی ضمانت ہے جو اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح مومن عورتوں کی کیا صفات بتائی گئی ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والیاں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی کی صفت جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی یعنی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ زنا کی حرمت بتائی گئی کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، آج آپ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ تو اچھے نمازی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت، تو بہت ضروری ہے کہ ان معاملات میں جو اللہ نے حدیں قائم کی ہے یا حلال طریقے سے جس کی اجازت دی ہے اس طریقے سے اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت یا شباب المومنین، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں چاہیے کہ تم میں جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر کے اپنے یعنی اپنے فروج کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور تم میں سے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، جو خواہش نفس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور زنا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں ایک نوجوان کو سمجھایا، جب ایک نوجوان نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں، یعنی کس چیز کی، ایک گناہ کا کام، کبیرہ گناہ، اور ڈٹائی سے آ کے کیا کہہ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں، کہ یا میں زنا کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ یعنی اے نوجوان، کیا تم یہ فیل کرنا اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میں یہ نہیں چاہوں گا۔ تو سوچو کہ جس کے ساتھ بھی تم ارادہ کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ اے نوجوان، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے؟ تو ہر دفعہ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو بالکل بھی نہیں چاہوں گا۔ تو تم پھر کیسے کسی وہ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، تو کیسے تم پسند کرتے ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کیجئے اور اس کو یعنی اس کو گناہ سے بچا لیجئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد سے زنا سے مجھے اس قدر نفرت ہو گئی کہ میں کبھی اس کے قریب بھی نہیں گئی، جیسے سورہ فرقان میں پڑھ چکے نا، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، یعنی زنا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا انسان نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ یہاں پر اس لیے بتایا جا رہا ہے مکی صورتوں میں کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیز عام تھی، عام طریقے سے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قریب جو حال ہوگا یہ کیا ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، یعنی عام اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر اور راستوں پر اور ایسے پکنک اسپاٹس پر اور باغوں پر اور جہاں کہیں بھی ایسی جگہ جہاں ذرا سا بھی سناٹا یہ ہوتا ہے وہاں پر دیکھو کہ لڑکی اور لڑکا اور جو بھی وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ شرم سے وہ پہلے تو ہوتے تھے چلو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھومتے پھرتے تھے، وہ اتنا عیب والی بات نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، لیکن اب تو ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور کسی کی حیا شرم ہی نہیں، یعنی کئی جگہ ہم لوگوں نے ایسا مشاہدہ کیا کہ کہیں گئے گھومنے یا کہیں گئے وہاں سے گزرے اور وہاں دیکھا لوگوں کو اس طرح سے کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زنا کیا ہے، عام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اسلام جو ہے اتنا صاف ستھرا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ وہ اجازت اپنی خواہش نفس کو، ایسا نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کرو کہ کنٹرول کرو، تمہارا دل بھی چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے اور تم نکاح مت کرو اور رہبانیت میں رہو اور یہ رہو، پھر وہ برداشت نہیں کرتے، وہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے تو کہیں نہ کہیں سے چھپ کر وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں کسی نہ کسی غلط طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو اپنی خواہش نفس کو کی تکمیل کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح نہیں تو اس طرح کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے لیکن حلال طریقے سے، حرام سے بچتے ہوئے۔ تو مومنوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، اور کیا کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
اور کیا بتایا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس وہ اس میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ان پر ملامت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لونڈیوں کے لیے حکم موجود ہے، مگر عمل آج کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج وہ موقع نہیں ہے کہ لونڈیوں والا، جب جنگ کہیں ہو اور اس طرح کا ماحول ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی حلال طریقے کے علاوہ جو حرام طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا، دراصل اللہ کے ہاں وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ کے وہاں ایک تو کسی پر ظلم کیا، اس نے ناحق اگر کسی کے ساتھ زبردستی زنا کیا، اس کی زندگی برباد کی۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس باؤنڈری پر رکنے کے لیے کہا تھا، جس حد پر رکنے کے لیے کہا تھا، وہ حد سے اس کو حد کراس کر دیتا ہے، پار کر لیتا ہے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے طریقے حرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو وہ ہر وہ طریقہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسٹاپ کہہ دیا کہ یہاں رک جاؤ، انتہاؤ، جیسے شراب کے بارے میں آیا نا سورہ مائدہ میں، انتہاؤ، کیا تم رکتے ہو کہ نہیں؟ تو اسی طرح تمام گناہوں کے وہ کام جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، جس کے بارے میں حدیں جاری کر دی گئی ہیں، جس کے بارے میں کبیرہ گناہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، ان سب سے کیا ہے، رک جانا ہے، حدوں کو پار نہیں کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت نہیں دینا ہے۔ اور کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے الا المصلین کی، کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں میں حق پر قائم رہتے ہیں، امامتوں امانتوں کی پاس رکھنے والے، یعنی نہ گواہی کو چھپاتے نہ اس میں کمی بیشی کرتے، نہ جھوٹی گواہی دیتے۔ سب سے بڑی شہادت جو کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے، یعنی اس گواہی کے ذریعے وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو راعی کہتے ہیں محافظ چرواہے کو، جو بھی ان کی ذمہ داریاں، وہ بھی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرنے والے، اور امانت سے مراد زکوٰۃ کو بھی کہا گیا ہے، اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے، اس کو بھی ادا کرنے والے۔ جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لما لا عہد لہ ولا دین لما لا امانت لہ۔ آپ سب لوگوں نے یاد کیا تھا حدیث، پتہ نہیں ریوائز نہیں ہو رہا اس لیے بھول گئے یا یاد ہے، اللہ عالم، یاد رکھیں گے لائف ٹائم کے لیے تو بہت خوشی کی کہ کتنا اچھا ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میری کوئی بات سنا اور ہم 40 صدی سے جو یاد کیا، یا رسول اللہ میں نے دنیا میں یاد کیا تھا آپ کے قول کو، کتنی خوشی ہوگی، تو اس کو یاد رکھیے، اس کو ریوائز کرتے رہیے۔ تو امین ہونا بہترین صفات میں سے ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے، اور پلسرات کے ایک طرف امانت کھڑی کی جائے گی اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی، یہ سب اس دن اپنا حق مانگیں گے۔ اگر دنیا میں اس میں کچھ بھی گڑبڑ کی ہوگی، اسی طرح اگر کسی سے عہد کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ والذین ہم لشہاداتہم قائمون، یعنی گواہی کو نہ بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دینا، اسی طرح حقوق کی گواہیاں، کسی کے حق میں سچی گواہی، پھر عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح اس گواہی دینے میں یہ بھی آتا ہے، مثلا آپ نے کوئی چیز دیکھی، ابھی آپ کو اس کو کنفرم نہیں ہے کہ واقعی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، کوئی بھی میسج ہے، کوئی بھی بات ہے، یا کوئی بھی ہے، لوگوں تک بغیر کسی تحقیق کے، تو یہ بھی گواہی، جھوٹی گواہی دینے میں آگے، کہ آپ گواہ بن گئے نا اس چیز کے، جبھی تو آپ نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو یہ چیز کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ میں جو آگے بڑھانے لگی ہوں، کیا وہ واقعی میں وہ ہے صحیح بات، یا پھر ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹی گواہوں میں شامل ہو جاؤں، کہ جھوٹی بات کو لوگوں تک پہنچانے والوں بنوں اور لوگوں میں یہ چیز مشہور کروں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ الا المصلین، جو مسلین ہیں ان کی یہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، سورہ مومنون میں تفصیل پڑھ چکے اس کی، نماز کی حفاظت میں وقت پر نماز پڑھنا، جسم اور کپڑے پاک رکھنا، باوضو ہونا، وضو صحیح طریقے سے کرنا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز سے ہی شروعات ہوئی اور نماز پر ہی اختتام ہوا۔ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ یعنی
جنت میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے اور نماز کی حفاظت کے، نماز پڑھنے کے بعد ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو ضائع کرنے والا ہو، یعنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے عمل۔ تو نماز ہی سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا اس رکوع کا، اور اسی پر ختم کر دیا۔ معلوم ہے کہ نماز بڑا اہم اور افضل و اشرف عمل ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 10 اور 11 میں یہ باتیں بیان کر کے فرمایا، وہاں پر کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، اور یہاں پر کیا ہے کہ اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ اکرام والی جنت میں رکھے جائیں گے، عزت والی جنت میں رکھے جائیں گے، اور وہاں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہی کی جنتوں میں عزت ہوگی اور یہی طرح طرح کی نعمتوں سے اور قسم قسم کی لذتوں سے محفوظ رہیں گے، محفوظ ہوں گے۔ تو یحافظون ارکان، فرائض، سنن، مستبیحات، وضو سے لے کر نماز کے بعد کے اذکار تک سب چیزوں کی حفاظت، وقت کی پابندی، ہر چیز سے زیادہ نماز کی فکر کرنے والے مکرمون، جنت میں اعلیٰ مقام والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کو سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی، پھر اس میں درختوں کو کاشت کیا، پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا کہ اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی دنیا کا غریب سے غریب شخص بھی جنت میں جائے گا تو وہ بھی دنیا کے بادشاہوں سے بھی کئی گنا زیادہ بادشاہت والی زندگی گزارے گا۔ دنیا میں جن کو دین پر چلنے کی وجہ سے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، وہاں وہ عزت دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کے تعریف کر رہے ہیں۔ آگے ان سے پھر خطاب ہے، یعنی کوالٹی بتائے گی کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی نمازیں ادا کرو، تم بھی یہ اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ، تو تم بھی جنت میں اکرام والے بن سکتے ہو، تم بھی جنت کے وارث ہو سکتے ہو، اور تمہارے لیے بھی جنت اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ جیسے سورہ نساء کی آخری آیت میں پڑھا نا کہ اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی کہ سارے لوگ میرے مومن بندے مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں اور سارے نیک عمل کریں۔ تو مشرکین مکہ کو یہ کیوں نمازیوں کی ساری کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ نماز جو ہے تم کو یہ سارے اچھے اخلاق سکھاتی ہے اور تم کو بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا بھی طریقہ نماز سکھاتی ہے۔ جیسے ہے نا کہ ان صلاتی تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور بے حیائی سے روکنے والی ہو۔ اگر ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے اور دھوکے بازی بھی کر رہا ہے، تو وہ دراصل وہ نمازی نہیں نمازی ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ان سے ہی مخاطب ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کی مذمت ہے جو عہد رسالت میں تھے اور آپ کو دیکھتے بھالتے رہتے تھے، ان کے سامنے رسالت کی روشنی بھی تھی اور صاف صاف معجزے بھی دیکھتے تھے جو مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے، مگر پھر بھی آپ سے بدکتے ہی رہتے تھے، دین قیم سے ہٹتے ہی رہے اور ٹولیاں بنا بنا کر دائیں بائیں بھاگتے ہی رہے، جیسے کہ سورہ مدثر میں آئے گا آیت نمبر 49 سے 51 تک، فما لهم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، انہیں کیا ہو گیا، کیوں نصیحت سے کترا رہے ہیں، جیسے بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ان بے ایمانیوں کو کیا ہو گیا کہ آپ سے بدک کر بھاگ رہے ہیں، آخر یہ دائیں بائیں کیوں ٹولی ٹولی بھاگی چلی جا رہی ہے، یعنی نقطہ حق کو چھوڑ کر اتحاد قائم نہیں رہتا اور لوگ مختلف بھاگ رہے ہیں، آخر یہ دائیں یعنی گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور جو جو حق سے دور ہوتے جاتے ہیں، اختلافات کی خلیج گہری اور وسیع ہوتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے یا نمازیں پڑھتے تو کفار دوڑتے چلے آتے تاکہ آپ کو جھٹلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں۔ اس پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کتاب کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف آتے، اس کی بجائے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں اور گروہ در گروہ کی شکل میں آ رہے تاکہ سارے مل کے، جیسے ہے نا
ان کی پڑھ چکے سورہ انعام میں یا اعراف میں شاید، کہ ان کی جو نمازیں ہیں یا ان کا وہ ہے، ان کا کام ہی ہے یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ کیا کریں، تالیاں بجائیں یا سیٹیاں بجائیں یا شور و غل مچائیں تاکہ دوسرے لوگ اس چیز کو نہ سن سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہ انل یمین و انل شمالی کس لیے آتے تھے، تاکہ بہت سے جھنڈ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو ان آوازوں کو سن کر مذاق اڑانے اور آواز کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے، ضد پر اڑے ہونے کی وجہ سے۔ ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ دین کا مذاق اڑانے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بنانے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنے والوں کو انہیں جنت میں بھیجا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کی آیتیں سناتے تو یہ مذاق اڑاتے، یہ غریب مسکین اور یہ عزت دیے جائیں گے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ کلا ہرگز نہیں، اس لیے کہ جنت والوں کی صفات تو کچھ اور ہے، وہ پیچھے گزر چکی ہے، جنت کس کے لیے ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کترا کر ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں، مگر لطف یہ کہ ہر شخص اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، کر نہیں رہے کوئی کام جنت والے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ ہم نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے۔ حق سے اعراض اور جنت کا لالچ، یہ منہ اور ان کی مسور کی دال اور یہ جنت میں جانے والے نہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے خود ان کو پیدا کیا یہ خوب جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کس چیز سے یہ بنائے گئے ہیں۔ مما مخین، ان کو تکبر کرنا کہاں سے زیب دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جیسے کہ سورہ دہر میں ہے امشاجن نبتلی ہی، ملے جلے پانی سے، اور سورہ طارق میں مما دافق، یعنی اچھلتے ہوئے اس سے جو منی ہوتی ہے یا جو اچھلتا ہوا وہ پانی ہوتا ہے، حقیر پانی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ تم اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھو کہ تم دراصل پیدا کس چیز سے کیے ہوگے اور کس چیز سے تم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اس میں زندگی بعد الموت کا اور آنے والے عذاب کا ثبوت ہے کہ کافر اسے بعید از عقل سمجھتے ہیں، حالانکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ دوبارہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ جب پہلی بات مانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جبکہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو لا محالہ دوسری بات بھی ماننی پڑے گی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان منی سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ مرسلات آیت نمبر 20 سے 23، الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناه فی قرار مکین فقدرنا فنعم القادرون۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اور کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرے منی سے نہیں بنایا؟ پھر سورہ طارق فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا، وہ کودنے والے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً اللہ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کی رب کی، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ پڑھ چکے مشرقین و مغربین، موسم کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کی جگہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے مشرقین پر جو کہا گیا کہ مشارق اور مغارب، تو مشارق اور مغارب میں سورج، چاند، تارے، سارے پلینٹس اور جتنی بھی مخلوق ہے ان مشارق اور مغارب کے بیچ کی، ان سب کا رب ہے اور ان سب پر انا لقادرون، ہم قادر ہیں کہ چاہے تو اس کو مٹا، اس کو باقی رکھے، چاہے تو تمہارے لیے اس کو عذاب کی شکل میں لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اس چیز سے عاجز نہیں ہے۔ جس نے زمین و آسمان اور مشرق و مغرب پیدا فرمایا اور تارے مسخر کیے کہ مشرقوں سے طلوع ہو کر مغربوں میں ڈوب جاتے ہیں، اسی کی قسم تمہاری رائےوں کے مطابق واقعات نہیں ہے، زندگی بعد الموت، قیامت اور حساب و کتاب سچی باتیں ہیں۔ اور اللہ یعنی اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ نبدل خیرا منہ وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اگر یہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کو ہٹا کر ان سے اچھے لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا، ہم سے کوئی بازی
आगे बढ़ ही नहीं सकता। फज़रहुम यखूदू व यलबू हत्ता युलाकू यौमहुम लज़ी युअदून, छोड़ दो इनको, ये बहसें करें, खेल खेलें, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिले जिनका इनसे वादा किया जा रहा है। उनके लिए तो मौत फैसला करने के लिए काफी है, फिर जल्दी अपने अंजाम से जा मिलेंगे। खौद कहते हैं गहरे पानी में उतरना। फिर फरमाया हम आजिज नहीं है, जैसे सूरह क़यामा आयत नंबर 43, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान का ख्याल है कि उसको बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? हम उसकी हड्डियां नहीं जमा करेंगे? क्यों नहीं, हम तो इसका पोर पोर जमा करके उसे दुरुस्त करने पर कादिर है। और सूरह वाक़िया में पढ़ चुके आयत नंबर 60 में, नहनु क़द्दरना बैनकुम, हमने तुम्हारी मौत मुकद्दर कर दी, हमसे इससे आजिज नहीं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे मिस्ल बदल दें और तुम्हें एक नई पैदाइश में ले आए जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है। तो फज़रहुम यखूदू व यलबू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि छोड़ दो इनको, यानी आप इन्हें सरकशी ही में गिरफ्तार छोड़ दें, जब तक ये वो दिन ना पाले जिनका इनसे वादा किया गया। इस दिन ये अपने कुफ्र का वबाल चख लेंगे। आज जो ये कयामत के दिन के मजाक उड़ा रहे हैं और उसको मामूली समझ रहे हैं, उसको खेल कूद में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका मशगला ही था ना कि खाना पीना, दावतें करना, ऐश करना और तिजारत करना, और उसके अलावा गप्पे हाँकना और ये कहानियां सुनाना। इसीलिए तो कुरान को भी कहते हैं ना, काला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहलों की किस्से कहानियां हैं, क्योंकि इनका मशगला था, खेल कूद था इनका। तो खेल कूद इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए, जैसे घुड़सवारी है, तैराकी है, तीर अंदाजी है और दूसरे गेम्स है जो हराम में शुमार नहीं होते, वो सारे खेल खेलने की इजाजत है, क्योंकि फिजिकली भी फिट रहने के लिए ये सारी चीजें ठीक है और इजाजत भी दी जाती है। लेकिन उस सिर्फ खेल कूद में ही लगे रहना और अपनी असल मकसद को, दुनिया में जो आने का है वो भूल जाना, अल्लाह की इबादत से दूरी, अल्लाह के अहकामात से दूरी, तो ऐसे खेल कूद के लिए मना किया गया। तो यखूदु व यलबु, इनकी मशगूलियत और उनको छोड़ दो उनके हाल पर, इनको कुछ नहीं कर सकते। यौम यख य यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिरान कान्नहुम इला नुसुबी यूफिदून, जिस दिन ये कब्रों से निकल आएंगे दौड़ते हुए, जिस तरह आज ही अपने आस्थानों की तरफ दौड़ते हैं, यानी जहां बुतों के नाम पर जानवर ज़बह किए जाते हैं उसको नुसुब कहते हैं, या फिर पुजारी सुबह सवेरे जिस तरह अपने बुत खानों में जाते हैं, ऐसे ही ये कयामत के दिन मैदान हश्र की तरफ खुद ब खुद भाग रहे होंगे। और कैसे भाग रहे होंगे, जैसे कि जो निशान लगाया जाता है उसको कहा जाता है ये कि खैल, यानी मैदान हश्र की तरफ। और क्या हालत होगी उनकी मैदान, जब अल्लाह उन्हें हिसाब के लिए मैदान महशर में तलब फरमाएंगे, तो ये कब्रों से उठ उठ कर इस तरह भागेंगे जैसे थानों या अलम या आस्थाने या किसी मुकर्ररा हद की तरफ भागे जा रहे हैं। जैसे दुनिया में सबसे पहले छू कर शर्फ शहादत हासिल करने के लिए बुतों की तरफ दौड़ जाया करते थे, इसी तरह सरपट दौड़ कर जाएंगे, यानी उनको बुलाया नहीं जाएगा, वो खुद ब खुद निकल कर आएंगे। और कैसे होंगे कि जैसे कब्र है, अब कब्र में कोई एक नहीं दफन है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक है। अब जितने लोग हैं सब जैसे इसका मिसाल ऐसी दी गई है, जैसे कहीं आप घूमने के लिए जाएं सब सी साइड के पास और किसी पत्थर को उठाकर देखें, तो वहां नीचे बारीक बारीक पतंगे या कीड़े की शक्ल में जो उड़ने वाले होते हैं, फौरन निकल निकल कर उड़ उड़ कर इतनी तेजी से भागते हैं। तो इस तरह से वहां पर कई मुर्दे दफन होंगे और वो सब की सब अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे होंगे, और उनकी कैफियत क्या होगी भागते हुए, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम जिल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छाई छाई होगी। क्यों? इसलिए कि यही चीज के लिए तो वो कर रहे होंगे, पशेमानी के मारे निगाहें झुकी हुई और जिल्लत छाई होगी, क्योंकि ये दुनिया में बड़े मगरूर और मुअज्जिज समझे जाते थे। फिर फरमाया कि कयामत का दिन होगा जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। दालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, ये वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जा रहा था। हदस कैसे है? कहते हैं ऐसी कब्र जिसका नामो निशान मिट गया हो, यानी उन कब्रों से भी लोग निकलेंगे जिसका नामो निशान ही मिट गया। रहक कहते हैं किसी चीज का दूसरी चीज पर जबरदस्ती छा जा जाना।
تو یہ پڑھی ہم لوگوں نے سورہ معارج، اور آیت نمبر 25 للسائل والمحروم کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہ سائل کون ہوتا ہے؟ 3 لوگوں کے علاوہ اور کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا قبیصہ بن محارب کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تم کو کچھ دے دیں۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے قبیصہ، 3 لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں۔ یعنی ایک شخص نے کسی کی ضمانت لی تھی، اب وہ تو ضمانت جس کی لی وہ تو بھاگ گیا، اب اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی، کہاں سے ادا کرے؟ تو وہ سوال کرنے آئے کہ میری کوئی مدد کی جائے تاکہ میں اس کی ضمانت ادا کر سکوں۔ تو یہاں پر یہ حدیث لائی گئی ہے کہ اے قبیصہ، 3 لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر جا پڑے، مثلا کسی کی ضمانت لی اور وہ شخص بھاگ گیا، اب ضامن کو اپنے جیب سے ادا کرنا پڑے گا، تو وہ مانگ کر ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم ہو یا جو بھی رقم ہو کہ وہ دے تاکہ وہ اپنی ضمانت دے کر اپنی جان چھڑائے، کیونکہ وہ خود ضامن بنا تھا۔ اب جو جس نے ضمانت لی تھی ظاہر ہے وہ اس کو پکڑے گا کیونکہ یہ اس کا ضامن بنا تھا۔ دوسرا، جیسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، مثلا زلزلہ آ گیا، طوفان، سیلاب آ گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، جل گیا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یعنی پہلے بہت کچھ تھا، مالدار شخص، سب کچھ تھا، غریب نہیں تھا، محتاج نہیں تھا، لیکن اب ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف، مصیبت، تنگی، پریشانی، آفت آ گئی، یا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی آگ لگ گئی، اب وہ کیا ہو گیا؟ وہ محتاج ہو گیا۔ تو ایسا شخص اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کب تک سوال کرنا؟ جب تک کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ اب ساری زندگی کے لیے اس کو اجازت مل گئی، اب کمانے دھمانے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرم، جو حیا والے ہوتے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ ہرگز بھی اس طرح کا سوال کرنا پسند نہیں کرتے۔ نمبر تیسرا وہ ہے جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہے اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر لوگ گواہی دیں کہ واقعی اس کی ایسی حالت ہے، یعنی آس پاس والے دیکھتے ہیں اس کو رات دن کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے بلکہ واقعی اس کی حالت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا چیریٹی وغیرہ میں، جب کسی غریب مسکین کو کوئی منتھلی راشن کا وہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جا کے سروے کیا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ ہے مستحق یا پھر ایسے کہ جھوٹی بات بنانے والے۔ تو گواہی دیں اگر 3 لوگ کے نہیں واقعی اس کی ایسی حالت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، ان 3 کے علاوہ کسی اور سوالی کو سوال کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر کوئی مثلا ضرورت مند نہیں ہے لیکن بس اس کو شوق ہے اپنا مال بڑھانے کا کہ میرے پاس اور ہو جائے، حالانکہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اتنا کما پا رہا ہے کہ ضرورت، لیکن پھر بھی کیا ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت تو گوشت جو ہوں گے، ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس چیز کی سزا دی گئی ہے اس کو؟ تو کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں سوال کیا کرتا تھا، حالانکہ حاجت مند نہیں تھا لیکن اپنے مال کو بڑھانے کے لیے۔ تو سوال کرنا ایک جگہ جہاں اجازت ہے، وہاں دوسری جگہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی سے سوال نہیں کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگی جائے، اور اللہ سے سوال کرنا دنیا میں مثلاً منع کیا گیا کہ یہ 3 حالتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہر قسم کے لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ امیر ہے، غریب ہے، امیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کیجئے، غریب ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے میری تنگدستی دور کیجئے، ہر طرح کے لوگ سوال کر سکتے ہیں، وہاں منع نہیں ہے، وہاں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ دنیا میں اس چیز کے لیے وہ ہے کہ وہ مثلاً یہ کہ جیسے ہے نا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء تعرفون، یعنی وہ ان کے چہرے سے پہچان لیتے حالانکہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، شرم کی وجہ سے یا اپنے سفید پوشی کی وجہ سے، لیکن لوگ ان کے حالات دیکھ کر سمجھ لیتے کہ یہ ضرورت مند ہے اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہاتھ کون سا ہے؟ جو اوپر والا ہاتھ ہے، کہ دینے والا ہاتھ۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یا رب ہم کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنانا، لینے والا ہاتھ نہیں بنانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے، اور مانگے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر مال کو اس لیے بھی کہ اللہ ہم ہمیشہ دینے والے بنے،
اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دے تو اپنے تک کا سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والے بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك. اللهم اغفر مالي وولدي وبارك لي فيما اعطيتني واعطي الحياة على طاعتك واحسن عملي واغفر لي. تو یہ دعائیں مانگنا چاہیے. اگر منع کیا جاتا کہ مال کا سوال نہیں کرو اللہ سے تو یہ دعائیں نہیں سکھائی جاتی. جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا اور اتنی اولادی دی کہ اتنی طویل عمر دی کیونکہ یہ تینوں چیزیں مانگی انہوں نے کہ مجھے ایسی لمبی عمر دے جس میں خیر ہو اور مال میں وسعت دے اور اولاد میں. تو سب سے زیادہ اولاد والے صحابی, سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی اور سب سے زیادہ مالدار صاحب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے خیر والا بنائے انشاءاللہ باذن اللہ. دعائیں یاد کریں, یہ سارے فائدے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے حق میں, ہم سب کے حق میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.